احمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جنت میں جانے کے موقع دیتے ہیں، اور راستے میں چلتے چلتے بھی کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو کر کے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے یا مجھے آخرت میں فائدہ پہنچائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا لو، یہ کام تمہیں جنت میں لے جائے گا یا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ اب آپ سوچیے کہ ہم کتنی دفعہ ہمیں ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوتا ہے، کوئی چھلکا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو کہیں پانی کی خالی بوتل پھینک دیتے ہیں، کہیں چپس کا ریپر پھینک دیتے ہیں، کوئی کانٹوں کی شاخ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم ہٹا لیں یہ سوچ کر ہمارے کام کرنے سے کوئی شخص تکلیف سے بچ جائے گا تو یہ عمل بھی ہم کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، وہ کہیں سے گزر رہا تھا اور اس کو وہاں پر کوئی کانٹوں کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی ملی، اس نے اس ٹہنی کو اٹھا کر سائڈ پر کر دیا تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسلمانوں کی آرام، راحت، سکون کی کتنی فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں کہ جو ماحول ہے ہمارا، جو راستے ہیں ہمارے، جو معاملات ہیں ہمارے، سب صاف ستھرے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو راستے میں بیٹھے دیکھا، ان سے کہا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ بچو تم لوگوں کے راستوں میں بیٹھنے سے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کوئی اور جگہ نہیں ہے، انہی جگہوں پہ ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے اور تمہارا بیٹھنا مجبوری ہے تو پھر تم راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے حقوق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، یعنی عورتیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں تو بجائے ان کو گھور کر دیکھنے کے، ان کو بار بار دیکھنے پر نگاہوں کو نیچے کرو۔ وَكَفُّ الْأَذَىٰ، اور لوگوں کو تکلیف اذیت دینے سے بچو۔ نمبر 3 وَرَدُّ السَّلَام، لوگوں کے سلام کا جواب دو۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم دینا۔ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برے کاموں سے روکنا۔ ہمارا دین ہمیں لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں اور ایک شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں جو لوگوں کے راستے تکلیف کو ہٹا لیتا ہے۔ تو سوچی جب اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالتے ہوں تو اللہ کو کتنا ناپسند ہوگا، اللہ کتنا ناراض ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی عام زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ گاڑی روڈوں پہ جا رہی ہوتی ہے، گاڑی کا شیشہ کھلتا ہے، پانی کی خالی بوتل، چپس کا خالی ریپر، بسکٹ، یہ سب چیزیں ہم باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں قربانی کے جانور آتے ہیں ہم انہیں گھروں کے باہر باندھ دیتے ہیں، وہ باہر پیشاب بھی کرتے ہیں، اپنا گوبر بھی ڈالتے ہیں، ایک گندگی پھیلی بھی ہوتی ہے، سب پریشان ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے راستوں میں تکلیف ڈالنے کا کام ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر کی تقریبات ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کے کام ہوتے ہیں، اگر آپ کی مجبوری ہے تو کم از کم اپنے محلے والوں سے، اپنے پڑوس والوں سے اجازت لے لیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ آج ہمارے گھر میں یہ مجبوری ہے، یہ پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ پروگرام یہاں کر لیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، آپ پلیز برا نہ مانیے گا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے راستوں سے تکلیف کو دور کرنے پر جنت دے دیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے راستوں میں تکلیف پیدا کرنے سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔